میرے ابا کی زبردستی شادی ہوئی تھی۔ میرے ابا میری اماں سے 10 سال چھوٹے تھے۔ میرے ابا میری اماں سے نفرت کرتے تھے۔ میرے ابا نے شہر میں دوسری شادی کر لی اور میری ماں اس غم سے مر گئی۔ میرے ابا مجھے سوتیلی ماں کے پاس لے گئے اور انہوں نے مجھے ایک خالی کمرے میں بند کر دیا۔ مجھے اس کمرے میں بہت خوف آتا تھا۔ ایک دن میں اکیلی کمرے میں سو رہی تھی کہ اچانک میرے کمرے میں کوئی داخل ہوا اور اس نے مضبوطی سے میرا بازو پکڑا اور مجھے بے دردی سے۔ ہم ایک بہت ہی چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ میرے اماں اور بابا آپس میں چچا زاد تھے۔ ان دونوں کا رشتہ بچپن میں ہی طے کر دیا گیا تھا۔ میری امی بتاتی تھی کہ ان کے دادا جان چاہتے تھے ان کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی ان کے بیٹے آپس میں جڑے رہیں۔ اس لیے دادا جان نے اپنی زندگی میں ہی اپنے تمام پوتے پوتیوں جو ان کے دونوں بیٹوں کی اولاد تھے سبھی کے رشتے ایک دوسرے سے طے کر دیے تھے، جو سارے ہی ایک گھر میں رہتے تھے، جن میں میری امی سب سے بڑی تھی اور ان کی عمر کا یا ان سے بڑا کوئی کزن نہیں تھا۔ تو ان کے دادا جان نے ان کا رشتہ اپنے دوسرے بیٹے کے ایک ایسے لڑکے سے طے کر دیا جو ان سے 9 سال چھوٹا تھا، یعنی میرے ابا میری اماں سے 9 سال چھوٹے تھے۔ اور بھلا یہ بے جوڑ رشتہ کتنا چلتا؟ پچھلے زمانے کے بڑے بھی بس ایسے ہی ہوتے تھے، ان کو صرف یہ فکر ہوتی تھی کہ خاندان آپس میں جڑے رہے، لیکن جن کی شادی ہو رہی ہے ان کا کوئی جوڑ بنتا بھی ہے کہ نہیں یہ ان کو پرواہ تک نہ ہوتی تھی۔ اور پھر مرد تو اپنے لیے کوئی نہ کوئی دوسری لڑکی ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ میرے ابا نے بھی شہر میں جا کر اپنے لیے ایک اپنی ہم عمر اور خوبصورت لڑکی ڈھونڈ لی اور میری اماں بیچاری گاؤں میں ہی ان کی راہیں دیکھتی رہی۔ گاؤں میں پڑھنے کی کوئی سہولت نہیں تھی، جہاں 5ویں تک پڑھنے کے بعد اکثر لڑکوں کو شہر بھیج دیا جاتا اور ان کے سارے اخراجات اٹھائے جاتے، لیکن گاؤں کی تمام لڑکیاں صرف پرائمری تک ہی پڑھ سکتی تھی۔ اس کے بعد انہیں گھر کے کام کاج ہی میں لگا دیا جاتا تھا۔ میری امی نے بھی بچپن سے ہی گھر کے کاموں کی ذمہ داریاں اٹھا لی تھی۔ گاؤں کی عورتیں اس بات کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتی کہ ان کی لڑکی بہت چھوٹی عمر سے ہی گھر کے کام کرنا شروع کر دے۔ اسی لیے اماں کو بھی میری نانی نے سارے ہی کام سکھائے تھے، جو دیکھ کر ان کی ہونے والی ساس جو کہ اماں کی چچی تھی اور ایک ہی گھر میں ساتھ رہتی تھی، وہ تو بہت خوش ہوتی تھی، لیکن ابا جو اس وقت اماں کے منگیتر تھے، وہ جب چھٹیوں میں شہر سے آتے اور خود سے بڑی اپنی منگیتر کو جب وہ برتن مانجتے اور گوبر تھاپتے دیکھتے تو ان کا دل بہت خراب ہو جاتا۔ وہاں شہر میں ایجوکیشن میں ابا کے ساتھ پڑھنے والی لڑکیاں اتنی خوبصورت، نازک اور فیشنیبل ہوتی، تو یہاں اماں نے سخت کاموں کی مشقت اٹھاتے اٹھاتے اپنے ہاتھ مردوں جیسے مضبوط بنا لیے تھے۔ بھلا ابا کے دل کو بھاتی بھی تو کیسے؟ یہ تو فطرت کا اصول ہے کہ ہر مرد اپنے لیے خوبصورت بیوی ہی چاہتا ہے۔ ابا کو بھی شہر میں اپنے ساتھ پڑھنے والی ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، لیکن گھر میں اتنا سخت ماحول تھا کہ ابا بتانے سے ڈرتے تھے۔ جب ان کی پڑھائی مکمل ہوئی تو گھر والوں نے شادی کا کہا اور ابا یہاں شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، تو کئی سالوں تک بڑے جس لیے وہ شہر میں ہی رہتے اور یہاں گاؤں میں اماں کی عمر مزید بڑھتی ہی رہی ابا کے انتظار میں۔ آخر ابا کو نوکری بھی مل گئی اور ان کا یہ بہانہ بھی ختم ہوا، کوئی راستہ نہ بچا۔ آخر مجبور ہو کر گھر والوں کی بات کے سامنے ہار ماننی پڑی اور ابا کا اماں کے ساتھ گاؤں کے رسم و رواجوں کے مطابق نکاح ہوا اور ابا ایک پورا مہینہ اماں کے ساتھ شوہر بنے رہے اور پھر انہیں واپس اپنی ڈیوٹی جوائن کرنی تھی۔ پھر تو ابا ایسے گئے کہ جو 1 آدھ مہینے بعد چھٹی لے کر آتے تھے وہ آنا بھی کم کر دیا۔ یہاں گاؤں میں باتیں ہونے لگی کہ نئی نویلی دلہن کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ اماں بس لوگوں کی باتیں سن کر روتی رہتی۔ گاؤں کی عورتوں کا افسوس کرنے کا طریقہ بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دل جوئی کم اور دل جلائی زیادہ کرتی ہیں۔ جو پہلے اپنی ماں کے گھر کے کام کرتی تھی، جہاں ان کو شاید تھوڑا بہت آرام کرنا نصیب ہو بھی جاتا ہو، لیکن اب وہ اپنی ساس کے گھر کے سارے کام کرتی، جہاں ان کو صبح فجر کے وقت اٹھنا، جانوروں کا چارہ ڈال کر ناشتہ بنانا، پھر دوپہر اور رات کا کھانا، برتن اور سارے گھر والوں کے کپڑے دھونا، سب کچھ اکیلے ہی کرنا ہوتا تھا۔
پھر اماں ساس کی بیماری میں ان کی خدمت کرتی۔ یہ سب کرتے کرتے جب تھک جاتی تو آرام کے لیے کچھ وقت نصیب ہوتا۔ اس سب کے بعد جب کوئی پیار کے دو بول نہ بولنے والا ہو تو دل کٹ کر رہ جاتا ہے۔ اماں کی ساس کافی بیمار رہنے لگی کہ بستر مرگ پر جا پہنچی۔ ابا کو جب خبر ملی تو پورے 3 مہینے بعد گھر آئے۔ 1 ہفتہ گاؤں میں رکے، دوبارہ جانے کے لیے رخصت سفر باندھا تو اماں کی ساس کا انتقال ہو گیا تو ابا کو رکنا پڑا۔ دادی کی تدفین گاؤں کے رسم و رواج کے مطابق ہوئی۔ چہلم تک ابا گاؤں میں رہے۔ گاؤں کے سب لوگ تعزیت کے لیے آتے رہے۔ چہلم کے بعد ابا شہر چلے گئے، اماں رہ گئی۔ گاؤں کی سب عورتیں آتی اور اماں سے کہتی کہ تمہارا یہاں اکیلے رہنا مناسب نہیں ہے، اپنے شوہر کو گاؤں میں رہنے پر مجبور کرو۔ لیکن اماں ان عورتوں کو اپنے اور ابا کے درمیان تعلق کے بارے میں کیا بتاتی، اس لیے ان عورتوں کی باتوں پر خاموش ہو جاتی۔ میری نانی اور گاؤں والوں کے مجبور کرنے پر ابا کبھی کبھار گاؤں آ جاتے تھے، کچھ دن رہتے پھر واپس شہر چلے جاتے تھے۔ نانی جان اماں کے پاس رہنے لگی۔ جب ابا شہر سے واپس آتے تھے تو نانی اپنے گھر چلی جاتی۔ اماں کچھ بیمار رہنے لگی۔ جب میری نانی جان اماں کو گاؤں میں رہنے والی دائی کے پاس لے کر گئی، کیونکہ گاؤں میں ہسپتال کی سہولت موجود نہ تھی، شہر تو ابا ہی لے جا سکتے تھے، تو دائی نے روایتی معائنے کے بعد اولاد کی خوشخبری سنائی۔ میری اماں خوشی سے نہال ہو گئی۔ میری نانی نے ابا کو فون کر کے یہ خوشخبری سنائی تو ان کو زیادہ خوشی نہ ہوئی۔ اماں کے دل میں یہ بات پھانس کی طرح چبھ گئی۔ بڑی عمر ہونے کی وجہ سے دائی نے اماں کو بہت ساری زنانہ پیچیدگیوں کے بارے میں بتایا۔ اس نے تو اماں کو یہاں تک کہہ دیا کہ تم یہ بچہ پیدا نہ کرو، لیکن اماں روایتی عورتوں کی طرح یہ سوچتی رہی کہ اگر بچہ پیدا ہو جائے گا تو میرا شوہر میرے پاس رہنے لگے گا، مجھے بیوی نہ سہی اپنے بچوں کی ماں تو سمجھے گا۔ لیکن اماں کو نہیں پتا تھا کہ جب دل نہ ملے تو اولاد جیسی زنجیر بھی شوہر کو نہیں روک سکتی۔ اماں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ ابا 9 مہینے میں 2-3 دفعہ آئے تھے۔ جب سے ان کو بچے پیدا ہونے کی خبر ملی تھی تو انہوں نے پہلے سے بھی کم آنا شروع کر دیا تھا۔ گاؤں کی عورتیں آتی اور اماں کا دل جلاتی، کہتی کہ جب اولاد پیدا ہو جائے گی تو خود ہی آ جائے گا۔ اماں بس ان دلاسوں پر بھروسہ کرتی اور خاموش رہتی۔ اماں کا کام کاج میں بھی دل نہ لگتا تھا اور ہر وقت طبیعت خراب رہتی۔ نانی میری اماں کو دائی کے پاس لے کر جاتی تو وہ یہی کہتی کہ یہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی ہے کیونکہ اس کی عمر کافی زیادہ ہو گئی ہے، لیکن اماں بچہ پیدا کرنا چاہتی تھی۔ اماں کو دائی نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تیری جان کی ذمہ دار میں نہیں ہوں گی۔ دائی نے میری نانی کو مشورہ دیا کہ بیٹی کو شہر کے ہسپتال لے جاؤ کیونکہ میری دی ہوئی جڑی بوٹی سے تیری بیٹی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ شہر کے ہسپتال میں ڈاکٹر اچھا علاج کرتے ہیں، میں نے سنا ہے تیرا داماد بھی شہر میں رہتا ہے، تو بیٹی کو اس کے پاس لے جا۔ اماں نے جیسے اس کی بات سنی گھر واپس آ گئی اور نانی کو دوبارہ دائی کے پاس جانے سے منع کر دیا۔ نانی نے کہا تو پاگل ہو گئی ہے، اگر دائی کے پاس نہیں جائے گی تو بچہ کیسے پیدا کرے گی۔ ایک دن اماں کی اچانک طبیعت بگڑ گئی۔ نانی جلدی سے اماں کو دائی کے پاس لے کر گئی۔ دائی نے کہا یہ کیس میرے بس سے باہر ہے۔ نانی کی کافی منت سماجت کرنے کے بعد دائی مانی۔ پورے 1 گھنٹے بعد بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ دادی نے اماں کو میرے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ اماں میری پیدائش والے دن بہت خوش ہوئی، لیکن میرے پیدا ہوتے ہی اماں کے اندر کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو گئی جس سے اماں دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ لیکن اماں نے صبر شکر کیا اور کہا کہ اس نے ماں کہنے والی اولاد تو دی۔ ابا تو میری پیدائش والے دن بھی نہ آئے۔ جب ابا کو میری پیدائش کی خبر ملی تو انہوں نے شہر میں ضروری کام کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ پورے 1 مہینے بعد ابا مجھے اور اماں سے ملنے آئے۔ اماں روایتی مشرقی عورتوں کی طرح اتنے میں بھی خوش رہی۔ اماں نے میرا نام نوری رکھا تھا۔ ابا میری پیدائش کے بعد اور کچھ گاؤں والوں کے اصرار کی وجہ سے مہینے میں 1-2 دفعہ ملنے آ جاتے تھے۔ اماں کے ساتھ ان کا رویہ تلخ رہتا تھا کیونکہ اماں ان پر زبردستی مسلط کی گئی تھی۔ جب ابا واپس شہر جانے لگے
تو اماں نے ان سے گاؤں میں رہنے کے لیے اصرار کیا تو ابا نے اماں کو بہت زیادہ ذلیل کیا، ان کی ذات کی نفی کی اور اماں کو بڑی عمر کا طعنہ دیا، جو سب کچھ اماں برداشت سے سنتی رہی۔ ابا تو غصے سے بھرے ہوئے تھے اور اماں پر اپنا سارا غبار نکالنے کے لیے آئے تھے، پر جو بات ابا نے اماں سے کہی وہ اماں کے دل کو گھائل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ ابا نے کہا، میں نے شہر میں دوسری شادی کی ہوئی ہے، اس لیے میں گاؤں میں تمہارے پاس نہیں رہ سکتا۔ اماں نے اتنا بڑا دھچکا برداشت کیا اور ابا کی منت کرنے لگی۔ ابا نے اماں کو زور سے دھکا دیا اور شہر کے لیے نکل پڑے۔ اماں دھکا لگنے کی وجہ سے صحن میں پڑے ہوئے میز پر جا کر لگی اور دل کی نس دب گئی۔ اماں درد سے کرانے لگی۔ جب نانی نے آ کر اماں کی حالت دیکھی تو بہت پریشان ہوئی، خود ہی دیسی علاج کرنے لگی، جس سے اماں کو وقتی آرام آ گیا۔ اماں سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، ساتھ ساتھ میری بھی دیکھ بھال کرتی۔ جس وقت فارغ ہوتی، جب دکھ برداشت نہ ہوا تو نانی کو ابا کی دوسری شادی کے بارے میں بتایا۔ نانی نے اماں کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ اگر تیرے ابا اور چچا چچی زندہ ہوتے تو تیرے ساتھ یہ ظلم نہ ہونے دیتے۔ میں تیرے شوہر سے کہاں لڑ سکتی ہوں، لیکن اماں سے یہ غم برداشت نہیں ہوتا۔ کبھی روتی رہتی اور کبھی اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کر لیتی۔ میں 4 سال کی ہو گئی تھی تو اماں نے میرا داخلہ گاؤں کے پرائمری اسکول میں کروایا۔ میں خوب دل لگا کر پڑھتی تھی۔ اماں کہتی، تو میری نور ہے، تو میری سب سے پیاری بچی ہے۔ ایسے اماں کے ساتھ میرے اچھے دن گزرتے گئے۔ میں جب 7 سال کی ہوئی تو ایک دن اماں کو اچانک دل میں شدید درد اٹھا تو نانی نے ابا کو فون کر کے اماں کی حالت کے بارے میں بتایا۔ ابا کو گاؤں آنا پڑا۔ اماں کو جب شہر کے بڑے ہسپتال میں لایا گیا تو ڈاکٹر کے مطابق اماں کو دل کا کینسر تھا، وہ بھی آخری سٹیج پر تھا۔ اماں شہر سے واپس گاؤں آ گئی۔ اماں کو اپنی بیماری کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلتا اگر گاؤں کی عورتیں ڈھنڈورا نہ پیٹتی۔ اماں کے پاس وقت تھوڑا تھا۔ اماں میری وجہ سے غم زدہ رہتی، مجھے خود سے ایک پل کے لیے بھی دور نہ ہونے دیتی تھی۔ میں بھی ہر وقت اماں کے ساتھ چپکی رہتی۔ اماں سارا دن کاموں میں مصروف رہتی، میں اماں کے پیچھے پیچھے چلتی رہتی، ایک پل کے لیے بھی اماں سے دور نہ ہوتی۔ اب تو ابا بھی گاؤں زیادہ آنے لگا تھا، اماں کی دلجوئی کرتا، لیکن اماں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ابا کے زیادہ وقت گاؤں میں رہنے کی وجہ سے گاؤں والے بھی اماں کو ذہنی تکلیف دینے سے ہٹ گئے تھے۔ کچھ اماں کی بیماری کی وجہ سے بھی گاؤں کی عورتیں کم آتی تھی۔ ابا شہر گئے ہوئے تھے۔ ایک دن اماں کی اچانک طبیعت بگڑ گئی۔ گاؤں والے اماں کو جلدی سے شہر کے ہسپتال لے گئے۔ جب وہاں پر پہنچے تو ابا پہلے سے موجود تھے۔ میں ہسپتال کے برآمدے میں نانی کی گود میں بیٹھی تھی۔ میں اماں کے پاس جانے کے لیے مچل رہی تھی اور نانی مجھے سنبھالنے میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ مجھے تو اپنی اماں کے پاس جانا تھا۔ میں نانی کی گود سے نکل کر برآمدے میں دوڑنے لگی۔ ابا نے مجھے پکڑ کر سینے سے لگا لیا۔ میں نے 10 سال کی عمر میں پہلی بار ابا کے پیار کو محسوس کیا، لیکن میں اماں سے ملنے کے لیے ابا سے بار بار ضد کر رہی تھی۔ ابا نے میری ضد کو پورا کرتے ہوئے ایک کمرے سے پار دکھایا تو اماں بہت ساری نالیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اماں کو اس حالت میں دیکھ کر میں نے رونا شروع کر دیا اور اب مجھے وہ دلاسا دینے لگے۔ نانی نے مجھے ابا کی گود سے لیا اور وہ مجھے دلاسا دینے لگی۔ ان کے بہلانے کی وجہ سے میں چپ ہو گئی۔ اماں کافی دن ہسپتال میں رہی۔ ابا کبھی سے گاؤں سے مجھے شہر اماں کے پاس لے جاتے اور کبھی میں نانی کے پاس رہتی۔ ایک دن نانی نے مجھے روتے ہوئے اپنے گلے لگایا۔ مجھے نانی کے زاروں کی طرح رونے کی وجہ سے وحشت ہو رہی تھی۔ نانی نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ تیری ماں تجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر اللہ کے پاس چلی گئی ہے۔ میں نے نانی کا چہرہ پکڑتے ہوئے کہا، اماں فوت ہو گئی ہے؟ نانی مجھے زور سے گلے لگا کر بہت زیادہ رونے لگی۔ پھر بہت سارے لوگ میری اماں کو مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور لے گئے۔ میری اماں کی موت میری زندگی کا بھیانک منظر تھا اور ایک تلخ حقیقت۔ میرے ابا 1 مہینہ گاؤں میں رکے رہے۔ ایک دن ابا نے شہر جانے کی تیاری شروع کر دی تو میری نانی پریشان سی ابا کے پاس گئی اور کہا کہ نوری کا کیا ہوگا، اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔
میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کی آخری نشانی کو اپنے سینے سے لگا کر رکھوں۔ ابا اپنی مجبوریوں کا رونا رو کر گاؤں سے واپس چلے گئے اور میں کبھی نانی کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی اور کبھی نانی مجھے ماموں کے پاس لے جاتی۔ جب نانی مجھے ماموں کے پاس لے کر جاتی تو مامی میرے ساتھ برا سلوک کرتی، مجھے منحوس ہونے کے طعنے دیتی، لیکن نانی کے سامنے میرے ساتھ پیار جتاتی۔ میں نانی سے ہمیشہ کہتی مجھے اپنے گھر جانا ہے، ہم دونوں وہاں جا کر رہتے ہیں، لیکن نانی مجھے زیادہ دیر ننیال میں ہی روکے رکھتی۔ ایک دن نانی نے ابا کو فون کر کے فوری طور پر گاؤں بلایا اور میں نے چپکے سے ان کی باتیں سنی تو نانی نے ابا کو صاف صاف کہہ دیا کہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جا، میری ہڈیوں میں طاقت نہیں ہے کہ میں اپنی نواسی کو پال سکوں، پتہ نہیں کب مجھ پر قضا کا وقت آ جائے تو تمہاری بیٹی یہاں پر اکیلی ہو جائے گی۔ تو نے میری بیٹی کے ساتھ جو کیا، لیکن تو اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں کر، وہ تیرے جگر کا ٹکڑا ہے، تجھے نوری کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہوگا ورنہ مجھے مجبوراً گاؤں کے معزز لوگوں کو اس معاملے میں ڈالنا ہوگا۔ نانی میرے پاس آئی، انہوں نے میرے سر پر پیار کیا اور اب میرے کپڑے باندھنے لگی۔ میں نے کہا کہ مجھے نانی آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا ہے، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، مجھے شہر ابا کے پاس نہیں جانا ہے۔ نانی نے مجھے کہا کہ تجھے اپنے ننیال کا تو پتہ ہے کہ میں تمہیں وہاں نہیں رکھ سکتی ہوں، اسی لیے تیرا شہر جانا ہی ٹھیک ہے، میں نے تیرا سارا سامان باندھ دیا ہے۔ نانی نے مجھے بتایا کہ شہر میں تیری سوتیلی ماں ہے، وہ سوتیلی ضرور ہے مگر وہ بھی تیری سگی ماں کی طرح ہوگی، تو نے اس کی ہر بات مانی ہے، تو اپنی سوتیلی ماں کی خدمت کر کے اس کا دل جیت لینا۔ چل اب جلد سے تیار ہو جا، تیرا ابا انتظار کر رہا ہے، اور تو پریشان نہ ہونا، میں تجھے فون کرتی رہوں۔ نے جا کر جلدی سے تیاری کی اور ابا کے ساتھ شہر کے لیے گھر سے باہر نکلی۔ نانی نے بڑا سا تالا گھر پر لگا دیا اور مجھے گلے سے لگا کر ملی اور پھر نانی چلی گئی۔ میں نے آخری بار اپنے گاؤں کو دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سارے راستے میں خاموش رہی اور اپنی ماں کو یاد کرتی رہی۔ میں ہمیشہ کے لیے شہر جا رہی تھی اور جب گاڑی جا کر ایک دروازے کے سامنے رکی تو ابا نے مجھے اترنے کے لیے کہا۔ وہ گھر بہت خوبصورت تھا، گاؤں کے گھروں سے بالکل مختلف اور عالیشان گھر لگ رہا تھا۔ میں نے ابا سے پوچھا میں یہاں رہوں گی؟ ابو نے کہا ہاں یہی گھر ہے، اب تمہیں یہی رہنا ہے۔ ابا کا ہاتھ پکڑے گھر میں داخل ہوئی۔ گھر جتنا باہر سے خوبصورت تھا اندر سے بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ جب ہم راہداری سے گزرتے ہوئے اندر داخل ہوئے تو وہاں پر ایک عورت، دو لڑکے اور ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی، اس کی ہماری طرف پوچھ تھی، وہ اپنوں سے کہہ رہی تھی کہ تمہارے ابا آنے والے ہوں گے۔ جب ابا نے انہیں اپنے آنے کی اطلاع دی تو سب نے مڑ کر دیکھا، وہ عورت جو میری سوتیلی ماں تھی، اس نے ابا سے میرے بارے میں پوچھا۔ ابا نے کہا یہ میری پہلی بیوی کی بیٹی ہے اور یہ میری اولاد ہے، اس کا نام نوری ہے اور یہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ میری سوتیلی ماں نے واویلا مچا دیا، اس نے میرے رہنے پر اعتراض کیا اور کہا یہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی ہے، آخر میں بھی ابا کی اولاد تھی۔ ابا نے میری سوتیلی ماں سے کہا تم جو مرضی کر لو، نوری ہمارے ساتھ رہے گی۔ میری سوتیلی ماں نے ابا سے کہا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، میں اس لڑکی کو یہاں نہیں رہنے دوں گی۔ ابا نے میری سوتیلی ماں سے کہا کہ بس بہت ہوا، اب میں ایک لفظ نہیں سنوں گا، اور ابا نے لڑکی کو بلایا اور کہا اپنی بہن کو اپنے ساتھ کمرے میں لے جاؤ۔ میری سوتیلی ماں نے صاف منع کر دیا، یہ میری بیٹی کے ساتھ نہیں رہے گی۔ تو ابا نے کہا کہ نوری کہاں رہے گی؟ تو میری سوتیلی ماں نے کہا کہ اسٹور کے ساتھ کمرہ خالی پڑا ہے، وہ دے دو۔ میری سوتیلی ماں یہ سب کہتے ہوئے اپنے بچوں کو لے کر اندر چلی گئی۔ میں نے ابا کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، ابا مجھے اس کمرے میں لے گئے اور کہا کہ اس کمرے کی تھوڑی سی صفائی کر لو تاکہ یہ رہنے کے قابل ہو جائے۔ ابا جانے لگے تو میں نے ابا سے کہا مجھے اکیلے بہت ڈر لگتا ہے، آپ میرے ساتھ یہی سو جائیں، لیکن ابا کچھ بھی نہ بولے اور خاموشی سے چلے گئے۔ میں نے کمرے کی صفائی کی اور میں کافی تھک گئی تھی۔ جب لیٹی تو مجھے اماں کی یاد آنے لگی۔ میں نے دوپہر سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، کافی رات ہو گئی تھی، مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی
اور کمرے میں بھی مجھے اکیلے میں ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے نئی جگہ پر نیند نہیں آ رہی تھی اور پتہ ہی نہ چلا کب اماں کو یاد کرتے کرتے مجھے نیند آئی اور میری نماز پڑھنا سکھائی ہوئی تھی۔ میں نے نماز پڑھی اور میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے بہت سارے شکوے کیے اور پھر صبح ہو گئی۔ ابا میرے کمرے میں آئے اور ان کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ انہوں نے مجھے کھانا دیا اور کہا کہ بیٹا تم نے کمرے سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ میں نے ابا سے کہا کہ مجھے نانی کی یاد آ رہی ہے اور یہاں مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ ابا نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور کہا کہ کھانا کھا لو اور کمرے سے باہر نہ نکلنا۔ میں نے کھانا کھایا اور پھر کمرے کو دیکھنے لگی۔ اتنے میں میری سوتیلی ماں کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے میرے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا اور کہا کہ تم یہاں آرام سے بیٹھی ہو، میرا سکون برباد کر کے تمہیں بھی سکون نہیں ملے گا۔ اس نے میرا بازو سختی سے دبوچا اور کمرے سے کھینچتی ہوئی باہر لے آئی اور مجھ سے کہا کہ تم جیسی گاؤں کی لڑکیوں کو تو سارے کام کرنے آتے ہوں گے، اب جلدی سے سارا گھر صاف کرو اور اس کو چمکا ڈالو۔ اگر مجھے کہیں بھی کوئی بھی تھوڑا سا گند نظر آیا نا تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ میں نے سارا گھر صاف کیا اور برتن کپڑے دھونے میں لگ گئی اور یہ سب کرنا میرے لیے کافی مشکل تھا، لیکن میں اپنی سوتیلی ماں سے بہت ڈری ہوئی تھی۔ مجھے نانی کی بات یاد آئی، تمہاری سوتیلی ماں سگی ماں کی طرح تمہیں پیار کرے گی، لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے اب اماں کی بہت یاد آ رہی تھی اور میں سارے گھر کے کام بھی کرتی رہی اور اماں کو یاد کر کے روتی بھی رہی۔ جب ابا نے میرے ساتھ یہ سب سلوک دیکھا تو انہوں نے میری سوتیلی ماں سے جھگڑا کیا، میرے ساتھ یہ سلوک کرنے سے منع کیا۔ میری سوتیلی ماں نے کہا کہ اگر آپ میرے معاملے میں دخل دیں گے تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اس دن ابا خاموش ہو گئے اور پھر میری سوتیلی ماں جیسا بھی سلوک کرتی، ابا نے کبھی بھی کچھ نہ کہا۔ میں ابا سے ضد کرتی رہتی کہ مجھے نانی سے بات کرنی ہے تو ابا نے میری ایک دفعہ نانی سے بات کرائی۔ میں نے انہیں تمام واقعات کے بارے میں بتایا تو اس کا دل تیری طرف سے ضرور نرم پڑ جائے گا۔ میری سوتیلی ماں مجھے سارا دن کام میں جوتے رکھتی، بس میں رات کو تھک ہار کر سو جاتی۔ ایک دن ابا نے مجھ سے پوچھا کہ تم کتنا پڑھی ہوئی ہو؟ میں نے کہا کہ گاؤں کے پرائمری اسکول سے میں نے 5ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی ہے۔ ابا نے کہا تمہیں آگے بھی پڑھنا چاہیے، میں تمہارا داخلہ اسکول میں کروا دیتا ہوں، تم اسکول جایا کرو۔ میری سوتیلی ماں نے اسکول جانے پر بہت اعتراض کیا، لیکن ابا نے ایک نہ سنی۔ میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اسکول جانے لگی، وہ بھی میرے ساتھ میری سوتیلی ماں کی طرح سلوک کرتے تھے۔ میں ان کا اپنے بہن بھائیوں کی طرح خیال رکھتی، لیکن وہ مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ اگر ان کو مجھ سے کوئی مطلب ہوتا تو میرے ساتھ اچھے بن جاتے، جب مطلب پورا ہو جاتا وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتے۔ سوتیلی ماں کے طعنے سہتے، برا سلوک برداشت کرتے اور ابا کی خاموشی کو دیکھتے دیکھتے میں نے کب بچپن سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور میرا بچپن تلخ یادوں میں گزر گیا۔ جب میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تو میری بہن سے زیادہ اچھے نمبر آئے تھے۔ میری سوتیلی ماں نے صاف منع کر دیا، FA میں داخلہ نہیں لینے دینا۔ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن ابا سوتیلی ماں کے سامنے خاموش رہے اور اس طرح مجھے آگے پڑھنے کی اجازت نہ ملی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک میری سوتیلی ماں نے مجھے اپنے بہن بھائیوں کی برابری نہ کرنے دی۔ میری سوتیلی ماں نے کہا کہ گھر کے سارے کام کے ساتھ ساتھ اب سے تم کھانا بھی بنایا کرو گی اور اگر نمک مرچ تیز کی تو میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گی۔ لیکن مجھے کھانا پکانا نہیں آتا تھا، پھر بھی میں نے کچھ کر کے کھانا پکانے کی کوشش کی تو نمک تیز ہو گیا۔ ماں نے مجھے اتنا مارا کہ میرے ناک میں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ بچپن سے رو رو کر میری آنکھوں سے آنسو سوکھ گئے تھے۔ مجھے اپنی اتنی تکلیف پر بھی رونا نہ، اس بات پر میری سوتیلی ماں مجھے مارتی رہتی اور اپنے اندر کا غبار نکالتی رہتی۔ ایک دن میری سوتیلی ماں نے اپنی سہیلیوں کو کھانے پر مدعو کیا اور مجھے کھانے بنانے کے لیے کہا۔ میں کھانا بنا کر اچھا کھانا بنانے لگی تھی، لیکن میری سوتیلی ماں کو پسند نہیں آتا۔ ابا اکثر تعریف کر دیا کرتے تھے، لیکن میری سوتیلی ماں کے گھورنے پر خاموش ہو جاتے تھے۔ میں نے اپنی سوتیلی ماں کی سہیلیوں کے لیے بہت سارا کھانا بنایا اور انہوں نے میری تعریف کی، جو کہ میری سوتیلی ماں کو پسند نہ آئی اور مجھے بہت مارا پیٹا اور کہا کہ میری سہیلیوں کے سامنے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آئندہ کبھی ان کے سامنے آئی
تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ اس دن کے بعد سے گھر میں اگر کوئی بھی آتا ان کے سامنے آنے سے گریز رکھتی۔ کوئی بھی ایسا دن نہ تھا جب میری سوتیلی ماں مجھے ذلیل نہ کرتی۔ میری بہن کی جب تعلیم مکمل ہوئی تو میری سوتیلی ماں نے اس کے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ جب بھی کوئی میری بہن کو دیکھنے کے لیے آتا تھا تو ان کی خدمت کے لیے مجھے اتنا کھانا پکانا پڑتا، گھر کو رگڑ رگڑ کر صاف کرنا پڑتا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے رشتے والوں کے سامنے آنے سے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا، تو مجھے تھوڑا سا وقت آرام کے لیے مل جاتا تھا۔ اب تک جتنے بھی رشتے والے آئے تھے، لیکن کوئی بھی رشتے والے میری بہن کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہیں میری بہن کے طریقے پسند نہیں آتے تھے۔ میری سوتیلی ماں اس سب کا الزام بھی مجھے دیتی تھی کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے میری بیٹی کا کوئی رشتہ نہیں ہو رہا ہے۔ ایک دن ابا نے مجھے آ کر بتایا کہ تمہاری نانی کا انتقال ہو گیا ہے، تو میں بہت روئی۔ مجھے تو یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کب آخری بار نانی سے بات کی تھی۔ میں نے ابا سے گاؤں جانے کی ضد کی۔ میری سوتیلی ماں سے بہت زیادہ تکرار کے بعد ابا مجھے گاؤں لے جانے پر راضی ہو گئے۔ جب میں گاؤں گئی تو میں نے اپنی نانی کا آخری دیدار کیا اور میں بہت زیادہ روئی۔ ابا مجھے نانی کے سونے کے بعد شہر میں واپس لے آئے۔ میں شہر میں آ کر ہر وقت نانی کو یاد کرتی رہتی، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ رونا آتا۔ یہ بات میری سوتیلی ماں کو پسند نہ آتی۔ اس نے مجھے بہت مارا۔ پھر میں نے بھی رونا چھوڑ دیا کہ میں اتنی بد نصیب تھی کہ اپنے باپ کے گھر میں اپنی نانی کو یاد کر کے رو بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ مجھے میری ماں کا نصیب ملا ہے، میری بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ میری سوتیلی ماں ہر وقت غصے میں رہنے لگی تھی۔ کسی نہ کسی بات پر وہ اپنا سارا غصہ مجھ پر نکال دیتی۔ ایک دن کچھ رشتے والے میری بہن کو دیکھنے آئے ہوئے تھے، لیکن مجھے ان کے بارے میں نہیں پتا تھا، تو میں غلطی سے لاؤنج میں چلی گئی۔ وہاں پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میری سوتیلی ماں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو ابا کی وجہ سے میری سوتیلی ماں نے کہا کہ یہ ان کی پہلی بیوی کی بیٹی ہے۔ میں ان کو پہلی نظر میں پسند آ گئی تھی۔ انہوں نے میرے ابا سے کہا کہ مجھے آپ کی یہ بیٹی بہت پسند آئی ہے اور میں اس کا رشتہ لینا چاہتی ہوں۔ اس خاتون نے ابا سے کہا کہ مجھے جہیز کے نام پر کچھ بھی نہیں چاہیے، بس اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے ساتھ پکا کر دے۔ وہ خاتون ابا سے بہت زیادہ اصرار کر رہی تھی اور میری سوتیلی ماں غصے سے لال ہو رہی تھی۔ ابا بہت معاملہ فہم تھے، انہوں نے میرا رشتہ پکا کر دیا۔ جب رشتے والے چلے گئے تو میری سوتیلی ماں نے خوب واویلا مچایا۔ ابا نے میری سوتیلی ماں سے کہا کہ تمہیں نوری پسند نہیں ہے تو اچھا ہے کہ وہ اس گھر سے چلی جائے گی، اور یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے نوری اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی اور تمہیں بھی سکون مل جائے گا۔ بچپن سے لے کر اب تک تمہیں اس پر ظلم ہی ظلم کیا ہے، لیکن میں اب اپنی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ پکا ہو گیا اور اس کی شادی ہو کر رہے گی تو میں تمہاری ایک بھی نہیں چلنے دوں گا۔ میرے سسرال والوں کو شادی کی جلدی تھی اور وہ جلد ہی مجھے بیاہ کر لے جانا چاہتے تھے، تو ابا نے میری ساس کو ہفتے بعد کی تاریخ دے دی۔ میری ساس بہت شفیق خاتون تھی اور وہ شروع دن سے ہی میری سوتیلی ماں کے رویوں کو سمجھ گئی تھی اور انہیں سوتیلے پن کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ میری ساس نے شادی کے لیے ساری خریداری خود کروائی۔ میری سوتیلی ماں نے میری شادی میں کوئی حصہ نہ ڈالا اور وہ ایسے رہی جیسے اجنبی ہوتے ہیں، پر مجھے تانے دیتی رہتی اور اس بات کو قصوروار ٹھہراتی کہ میں نے اس کی بیٹی کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ شادی کی ساری تیاریاں میری ساس نے مکمل کر لی تو شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ آج میرا نکاح تھا۔ میں کمرے میں بیٹھی اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ میری سوتیلی ماں نے آ کر زور سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ شکر ہے تم سے جان چھوٹ رہی ہے، اب دوبارہ اس گھر کا رخ نہ کرنا۔ میں تمہاری شکل اور تمہارا سایہ برداشت نہیں کروں گی۔ اس گھر پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے اور تمہیں تمہارے ابا سے ملنے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گی، اور یہاں سے دفع ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میری سوتیلی ماں یہ سب کہہ کر جانے لگی اور پھر دوبارہ میری طرف دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے میری سوتیلی ماں میرے سر پر ہاتھ رکھے گی اور مجھے دعائیں دے گی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک کا وقت میں نے اس خوش فہمی میں گزارا تھا کہ کیا پتا
کسی دن میری سوتیلی ماں کا سلوک میرے ساتھ اچھا ہو جائے۔ لیکن میری سوتیلی ماں نے کہا کہ یہاں سے اپنا سارا سامان سمیٹ کر جانا، ایسا نہ ہو کہ تم سامان کے بہانے واپس آ جاؤ۔ میری سوتیلی ماں نے زور سے دروازہ بند کیا اور چلی گئی۔ میں زاروں کی طرح رونے لگی۔ میری ساس نے آ کر مجھے نکاح کا جوڑا پہنایا اور میری تیاری کروائی، اور اس کے بعد نکاح خواہ کے ساتھ ابا کمرے میں داخل آئے۔ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، لیکن ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میں نے کہا ہاں قبول ہے۔ ابا سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اس لڑکی کے لیے ایک پھوٹی کوڑی نہیں لگانے دوں گی۔ اس وجہ سے ابا نے گھر میں ہی تھوڑا سا انتظام کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میری سوتیلی ماں نے شادی میں آنے سے انکار کر دیا۔ رخصتی کا وقت آن پہنچا۔ میں ابا کے گلے لگ کر خوب روئی۔ میری رخصتی کے وقت میری سوتیلی ماں اور بہن بھائی بھی نہ تھے۔ انہیں مجھ سے کوئی محبت نہ تھی، لیکن میں تو ان سے محبت کرتی تھی۔ میرے دل میں کسک رہ گئی کہ کاش وہ بھی میری شادی میں آ جاتے۔ میں ابا کی دعاؤں میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی، جہاں پر میرا شاندار استقبال ہوا۔ میری ساس نے میری خوب بلائیں لی اور مجھے پیار کیا اور شادی کی تمام رسومات ادا کی۔ میرے سسرال میں صرف میری ساس تھی۔ میرے شوہر ان کے اکلوتے بیٹے تھے۔ کچھ وقت پہلے میرے 6 مہینے میری ساس کے ساتھ بہت اچھے گزرے۔ میری ساس بہت زیادہ بیمار رہنے لگی۔ میں ان کی ہر وقت خدمت کرتی رہتی۔ وہ مجھے منع کرتی کہ اپنا خیال رکھا کرو، گھر میں نوکر چاکر ہیں، وہ کر لیں گے۔ سارے کام تو نوکر چاکر کرتے تھے، لیکن میں اپنی ساس کی خود خدمت کرتی۔ میری ساس کی صورت میں مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مجھے اماں کی خدمت کرنے کا موقع مل گیا ہو۔ مجھے میری ساس کے اندر اپنی اماں کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ مجھے ان کی خدمت کر کے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ اور ایک دن میری ساس کی طبیعت اچانک سے بگڑ گئی اور وہ رضائے الہی سے انتقال پا گئی۔ میں بہت روئی کیونکہ میری ساس مجھے اماں کی طرح پیار کرتی تھی۔ ساس کی وفات کے بعد میں ہر وقت ان کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی۔ میرے شوہر میرا بہت خیال رکھتے تھے اور بہت پیار کرنے والے تھے۔ میں ان کے ساتھ بہت خوش رہنے لگی، لیکن کبھی مڑ کر دوبارہ اپنے ابا کے گھر نہ گئی۔ اپنے گھر میں خوش ہوں، شاید میرے صبر کا صلہ